اب میں اس پروگرام کے آخری خطیب اور اس پروگرام کے دوسرے روح رواں عروۃ الوثقی کے مؤسس استاد حوزہ اتحاد بین المسلمین کے داعی سربراہ تحریک بیداری امت مصطفیٰ استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید جواد نقوی صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں. آپ سب ان کا استقبال کریں گے. لبیک یا حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. درود و سلام ہو امام راحل امام امت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرفتو پر، و درود و سلام ہو امام شہید امام خامنئی قدس سرہ الشریف کی روح عالی شان پر، شہدائے مزاحمت و مقاومت پر، اور ملت مظلوم ایران، لبنان و فلسطین پر، اور درود و سلام ہو آپ پر خواتین و حضرات، اطفال، بزرگان، جوانان، علماء کرام، شخصیات، مشائخ، قائدین، اکابرین پر، جنہوں نے آج اپنے رہبر شہید کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار کیا. پاکستان بھر سے دور دراز سے تشریف لائے اور یہ عظیم الشان اجتماع، یہ جمعیت کا، عوام کا، خواتین و مرد کا ٹھانٹھے مارتا ہوا سمندر مینار پاکستان اس مقدس یادگار کے سائے تلے اکٹھے ہوئے ہیں اپنے رہبر عظیم الشان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور عہد وفا تجدید کرنے کے لیے. آپ نے جو کچھ کیا اور خصوصاً اس اجتماع کو منعقد کرنے میں جن کارکنان نے زحمت کی، دن رات ایک کر کے گزشتہ 1 یا 1.5 مہینہ سے دعوتی مہم چلائی، تشہیری مہم چلائی، انتظامی امور انجام دیے، اور ہر وہ چیز جو ضروری تھی یہاں پر آمادہ کی، فراہم کی، اور آپ عزیزان پورے پاکستان سے، دور و نزدیک سے دشواری و سہولت کے ساتھ یہاں پر تشریف لائے اور آپ کے لیے اہتمام کیا. ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. عزیزان، آج ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ رہبر شہید کی ایک دیرینہ آرزو جو رہبر شہید نے 37 سالہ قیادت میں چھپائی نہیں، ظاہر کی، وہ ملت پاکستان کی بیداری، ملت پاکستان کا اتحاد اور ملت پاکستان کا اتفاق و یکجہتی تھی. بار بار پاکستانی علماء، قائدین کو اپنے پاس بلا کر نصیحتیں کی، تاکید کی، شیعہ سنی کو سمجھایا، بتایا کہ تفرقہ ہم سب کے لیے نابودی ہے، نقصان دہ ہے، اور آپ ایک ہو جائیں. لیکن شہید کی، رہبر کی تمام تر خواہش کے باوجود پاکستان میں کچھ ایسے موانع تھے جو عبور نہیں ہو سکے، اور آخرکار وہ آرزو شہید زندگی میں نہیں دیکھ سکے. لیکن آج آپ نے یہ اجتماع منعقد کر کے، اور اس سے پہلے ملک بھر میں مختلف شہروں میں عظیم اجتماعات منعقد کر کے شہید کی روح کو یہ آسودگی و تسکین پہنچائی ہے کہ جو آپ زندگی میں چاہتے تھے اور ہم سے نہیں ہو سکا، وہ آپ کی شہادت نے، آپ کے مقدس لہو نے کر دکھایا ہے.
اور آج اس مقدس مینار کے سائے تلے یہ ملت ایک ہو گئی ہے، متحد ہو گئی ہے، دوریاں ختم ہو گئی ہیں اور فاصلے مٹ گئے ہیں، نفرتیں کدورتیں ختم ہو گئیں، دل پاک ہو گئے، ذہن آمادہ ہو گئے ہیں، اور جو کچھ آپ چاہتے تھے وہ ہو گیا ہے۔ یعنی وہ شعار جو ہم زبان سے دیتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے اس پر، کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کی موت نے قوم زندہ کر دی ہے، امت زندہ کر دی ہے، ملت زندہ کر دی ہے، بیدار کر دیا اور اس کو متحد کر دیا ہے۔ اور یہ آج ایک سنگ میل ہے، یہ اجتماع تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ اجتماع عزیزان، ایک جنگ شروع ہوئی، آج کی کربلا شروع ہوئی اور آج کا عاشورہ برپا ہو گیا، اور عاشورہ کے بعد کے زمانے میں اب ہم ہیں، اور عاشورہ جو آج کا ہوا اور جنگ آج کی ہوئی اور اس کا فیصلہ بھی ہو گیا۔ آج کی عاشورہ میں اور کربلا میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یزید دفن ہو چکا ہے، یزید مٹ چکا ہے، یزید و یزیدیت ذلیل ہو چکے ہیں، امریکہ اور اسرائیل ذلیل ہو چکے ہیں، دنیا میں ذلیل ہو چکے ہیں اور اب مٹنے کے قریب جا پہنچے ہیں، اور ایران اور اسلام اور انقلاب اور ولایت اور نظام انقلاب و رہبری فاتح ہیں انشاءاللہ، سرخرو ہیں انشاءاللہ، اور اس فتح کو دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ اس عظیم تر کامیابی کو ساری دنیا نے تصدیق کیا ہے، ایک ایک فرد، ایک ایک صحافی، حتیٰ امریکہ اور اسرائیل کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی مان چکے ہیں کہ ایران نے یہ جنگ جیت لی ہے اور امریکہ اس جنگ میں شکست کھا چکا ہے۔ اب اپنی شکست کی خفت مٹانے کے لیے مذاکرات کا سہارا لے رہا ہے، لیکن انشاءاللہ مذاکرات میں بھی اس کو شکست ہو چکی ہے، اور جو بھی مذاکرات ہوتے ہیں یہ بات مسلم ہے کہ آج کی کربلا کا فیصلہ حسینیت کے حق میں ہو چکا ہے، جس طرح 61 ہجری کی کربلا کا فیصلہ حسین ابن علی نے اپنے لہو سے لکھا تھا، آج حسین کے بیٹے نے اپنے لہو سے یہ لکھ دیا ہے انشاءاللہ کہ یزیدیت کبھی بھی اسلام کو، قرآن کو، امت مسلمہ کو، ملت رسول اللہ کو اور تشیع کو اور حسینیت کو مٹا نہیں سکتی، اور اس کی آج دلیل پاکستان ہے۔ عزیزان، یہ اجتماع جو شروع ہوا، جس فضا میں شروع ہوا، وہ فضا آپ کے ذہنوں میں ہے، جس طرح آپ دیکھتے رہے ہیں، لیکن یہ بات واضح تھی کہ شہید کے لہو نے جو میدان کھول دیا ہے، جو دروازے اور راستے کھول دیے ہیں، اب ہمیں اس پہ چلنا ہے۔ اس جنگ کا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ دنیا پہ آج تک امریکی نیو ورلڈ آرڈر قائم کیا جا رہا تھا، امریکی ڈاکٹرائن دنیا پر ٹھونسی جا رہی تھی، اسلحے کی مدد سے، ٹینکوں کی مدد سے، جہازوں کی مدد سے، میزائلوں اور بارود کی مدد سے امریکی ڈاکٹرائن شیطانی نظام دنیا پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن اس جنگ میں اور رہبر کی شہادت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ شیطانی نظام ختم ہو گیا ہے، اب مکتب خامنئی کی حکومت کا رواج اور راج آ گیا ہے اور زمانہ آ گیا ہے۔ اب دنیا مکتب خامنئی کے تحت چلے گی، اب مشرق وسطیٰ میں مکتب خامنئی کی حکومت ہوگی، اب سارے اسلامی ممالک میں مکتب خامنئی مسلم ہو چکا ہے۔ آپ پاکستان کے کسی بھی فرد کو پوچھ لیں جا کر اس سے کہ بتاؤ کل تک کنفیوز تھے تم، آج بتاؤ حق واضح ہوا یا حق واضح نہیں ہوا، تو وہ ببنگ دہل کہے گا کہ رہبر کی شہادت نے واضح کر دیا ہے کہ حق وہی ہے جو سید علی خامنئی فرماتے تھے، حق وہی ہے جو رہبر کہتے تھے، حق وہی ہے جو رہبر نے کیا ہے، اور اسی میں دنیا اسلام کی نجات ہے۔ اب رہبر کی شہادت سے امت اسلامیہ میں ایک اٹھان پیدا ہو چکی ہے، جنم شروع ہو چکا ہے، اور پاکستان میں اس جنم کی علامت ظاہر ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ یہ آج کا اجتماع یہ یوں نہیں کہ فقط ایک جذبات کا اظہار کر کے اور پھر اس کے بعد موضوع میں خاموشی ہو جائے گی، نہ عزیزان،
جیسا ابھی سینیٹر صاحب نے فرمایا محرم آ رہا ہے، یہ محرم انشاءاللہ رسومات میں تو گزرے گا ہی، چونکہ رسومات ہم سب کو آتی ہیں، لیکن اس محرم میں انشاءاللہ وہ مکتب حسینیت کا زندہ ہوگا اور بیان کیا جائے گا۔ ذاکرین و علماء بیان کریں گے جو امام خامنئی نے کربلا سے سمجھا ہے، جو درس کربلا سے سید علی خامنئی اور روح اللہ خمینی نے لیا ہے، اب وہ محرم دنیا میں پڑھا جائے گا، وہ محرم دنیا میں ثابت ہو جائے گا۔ عزیزان، آج کے اجتماع نے، یہ اجتماع تفرقہ کے خاتمے کا اعلان ہے۔ ہم اعلان کر رہے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان کے اندر انشاءاللہ تفرقہ نام کی کوئی لعنت موجود نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تفرقہ امت مسلمہ کے اندر نہیں ہوگا، فرقہ واریت نہیں ہوگی، اور کسی کے مقدسات کی توہین نہیں ہوگی، اور کوئی اہل بیت کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا۔ سب کے سب جو بھی، البتہ خوارج کو ہماری ریاست نے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ خارج از اسلام، خارج از انسانیت اور خارج از پاکستان، یہ خوارج یہ مستثنیٰ ہے، چونکہ یہ انسانیت میں نہیں آتے، یہ اسلام کے دائرے سے باہر ہیں، انہیں ریاست بھی کنٹرول نہیں کر سکتی، یہ اللہ کے قانون کے تابع نہیں ہے۔ لیکن جس میں انسانیت ہے، جس میں اسلام ہے، اور جس کے اندر پاکستانیت کی رگ بھڑکتی ہے، وہ انشاءاللہ اس محرم کے اندر وحدت کو زیادہ مستحکم کرے گا۔ سنی و شیعہ میں اتحاد ہوگا، وحدت ہوگی، امت واحدہ۔ شیعہ تمام طبقات اپنے اپنے تشخص کے ساتھ انشاءاللہ جیسے آج جمع ہوئے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ آپ سٹیج پہ دیکھ رہے ہیں یہ وحدت ہے، یا مجمع میں دیکھ رہے ہیں یہ وحدت ہے، کارکنان کے اندر وحدت ہے، اور انشاءاللہ اس اجتماع کے بعد یہ وحدت اور زیادہ محکم، مستحکم اور مضبوط بنیاد بنیں گی انشاءاللہ اس دن کے لیے جس کے لیے ہم سب انتظار میں ہیں کہ امام عصر عجل اللہ تعالی فرج و شریف اسی وحدت کے منتظر ہیں۔ اور آج یقیناً امام کی نگاہیں مینار پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں، اور امام دیکھ رہے ہیں کہ میں جس منظر کا منتظر تھا آج الحمدللہ وہ پورا ہو گیا ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے ہماری پروردگارہ، ہمارا امتحان بھی لے لیا، امت کا امتحان بھی لے لیا، اب ملت متحد ہو چکی ہے، اب اپنے اس ذخیرہ کو بھیج دے زمین سے ظلم کے خاتمے کے لیے، اسرائیل اور امریکہ کی نابودی کے لیے، اور مسلمانوں کی رہبری کے لیے۔ عزیزان، آج سے یہ اجتماع پاکستان کے اندر جو بھی امت کے لیے، ملک کے لیے، سرزمین کے لیے جو چیلنجز موجود ہیں، فرقہ واریت ہے، دہشت گردی ہے، تکفیریت ہے، یہ ساری چیزیں پاکستان کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔ آج کا یہ اجتماع اس مینار میں کیوں ہوا؟ ہمیں سرکاری و غیر سرکاری لوگوں نے بہت کہا، اصرار کیا، زور ڈالا کہ کسی اور جگہ یہ اجتماع کر لو، تو میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ گویا ہمیں یہ کہتے ہو کہ کعبہ کے علاوہ کسی اور جگہ حج کر لو۔ پاکستان سے وفاداری کا اظہار مینار پاکستان کے علاوہ اور کہاں کریں؟ ہم کسی منڈی میں جا کر کریں یا کسی پہاڑی پہ جا کر کریں؟ سب سے زیادہ مقدس جگہ یہی مینار، یہی یادگار ہے جہاں سے پاکستان کا آغاز ہوا۔ پاکستان کے استحکام کے لیے عہد بھی یہیں پر ہوگا انشاءاللہ۔ یہ اجتماع کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، کسی مسلک کے خلاف نہیں ہے، کسی جماعت کے خلاف نہیں ہے۔ یہ اجتماع کسی کے خلاف نہیں ہے، اور یوں نہیں کہ ہم کسی خوف کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ مکتب خامنئی میں کسی اسلامی فرقے کے خلاف اظہار کرنا، لکھنا، تقریر کرنا، اشارہ کرنا یہ حرام ہے و جرم ہے، اور یہ سب مکتب خامنئی کے پیروکار بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہرگز کسی فرقے کے خلاف، اگرچہ ہمارے خلاف تشیع کے خلاف بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمیں ائمہ اہل البیت نے شرح صدر اور صبر اور تحمل سکھایا ہے۔
علی ابن ابی طالب نے 25 سال دباؤ برداشت کر کے صبر سکھایا ہے. حسن ابن علی نے صبر سکھایا ہے. حسین ابن علی نے صبر سکھایا ہے. علی ابن حسین نے صبر سکھایا ہے. یہ 12 معصوم ہمارے صبر و تحمل کے معلم ہیں جن پر ہم جیتے مرتے ہیں. اگر وہ کہیں چپ رہو تو ہم چپ رہیں گے، لیکن جب انہوں نے کہا قیام کرو تو پھر کوئی بچہ گھر میں نہیں ہوگا. مجمع عظیم ہے، بہت باشکوہ مجمع ہے، تاریخی مجمع ہے، لوگوں کے تصور سے باہر مجمع ہے. اور میں اگر صحیح کہوں تو پروگرام کے بانیوں کے تصور سے بھی بہت وسیع مجمع ہے. ہمیں خدشہ کھٹکا ظاہر کر رہے تھے شاید لوگ نہ آئیں، مہنگائی ہے، گرمی ہے، فلاں ہے، لیکن میں نے انہیں کہا تھا کہ لوگ آئیں گے. اور جس طرح حضرت ابراہیم کی ندا پر لوگ آئیں گے، پیدل آئیں گے، دبلی سواریوں پر آئیں گے، من کل فجن آئیں گے، من کل زامر آئیں گے. آپ نے دیکھا کہ آ گئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ آ گئے ہیں. یہ اس لیے کہ مکتب خامنئی کے اہل البیت کے پروردہ ہیں، اور اہل البیت نے اور مکتب خامنئی نے بتایا ہے کہ شیعہ کا دشمن سنی نہیں ہے اور سنی کا دشمن شیعہ نہیں ہے. شیعہ و سنی کا دشمن اسرائیل ہے و امریکہ ہے. شیعہ و سنی جہاں کا ہو، وہ ایران کا ہو، وہ لبنان کا ہو، وہ فلسطین کا ہو، وہ پاکستان کا ہو، خامنئی شہید نے بتا دیا تمہارا دشمن کون ہے. اپنے دشمن کو پہچانو، اپنے دوستوں کو پہچانو. عزیزان، یہ اجتماع ریاست پاکستان، حکومت پاکستان کے خلاف نہیں ہے. کیوں ہو؟ اس حکومت کے خلاف کیوں احتجاج کریں ہم؟ البتہ حکومت کی پالیسیوں پر تنقید ہو سکتی ہے، کرتے بھی ہیں جہاں ضروری ہوتی ہے، لیکن اس حکومت نے خصوصاً ٹرمپ نے پاکستان کو غلط اہداف کے لیے استعمال کرنے کا پلان بنایا تھا. لیکن ہماری سیاسی اور عسکری قیادت نے بصیرت کا ثبوت دے کر وہ کردار ادا کیا کہ پاکستان کو، جو گمنام پاکستان تھا، گوشہ نشین پاکستان تھا، امریکہ اور بھارت اور اسرائیل نے پاکستان کو عالمی سفارتکاری اور سیاست سے دور کر دیا تھا. آج پاکستان اسی رہبر کی شہادت اور ایرانی امت کی مقاومت کے نتیجے میں اور برکت میں آج پاکستان دنیا میں باوقار بن گیا ہے. ہماری قیادت نے بصیرت سے کام لیا، ان کے فتنے کا حصہ نہ بن کر بلکہ ثالثی اور سفارتکاری کی رسالت انجام دے کر پاکستان کو اوج پہ پہنچایا ہے. اور گورنمنٹ اور وزارت خارجہ، ڈپلومیٹ اتنا ہی کر سکتے ہیں، ملک کو پہنچا سکتے ہیں. اس سے آگے ملت ملک کو لے کے جاتی ہے، اس سے آگے قوم ملک کو لے کے جاتی ہے. جس طرح 100 دن ہو گئے ہیں ملت ایران سڑکوں پر ہے، میدان میں ہے، عورت اور مرد میدان میں ہے، اور انہوں نے امریکہ کو شکست دی ہے، اسرائیل کو شکست دی ہے، ساری دنیا کو شکست دی ہے. یہ بتا دیا ہے کہ اگر قومیں میدان میں آ جائیں انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. انشاءاللہ یہ جو اجتماع ہوا ہے یہ اپنی ریاست کے ساتھ وفاداری کے لیے ہے، اس مینار مقدس کے سائے تلے ہے، یہ پاکستان کے بقا کے لیے ہے، پاکستان کے اندر امن کے لیے ہے، پاکستان کی سلامتی کے لیے ہے. اور ہم عہد کرتے ہیں اس مینار کے نیچے پاکستان کے اس اللہ کی اس نعمت کے اللہ کو شاہد و حاضر ناظر قرار دے کر یہ عہد کرتے ہیں کہ پاکستان جس نے اس مینار کے نیچے، اس وقت تو مینار نہیں تھا، جگہ تھی، یہاں بیٹھ کر جس نے پاکستان کے تصور کو واضح کیا اور طے کیا اور عزم کیا پاکستان بننا ہے، وہ محمد علی جناح ہے. اور جس نے پاکستان تحفے میں دیا وہ امام حسین کا پیروکار ہے، وہ علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہے. تو شیعہ کس طرح آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے پاکستان کو کمزور ہوتا ہوا، پاکستان کو ٹوٹتا ہوا، پاکستان کو دہشت گردوں کے حوالے کرتے ہوئے؟ کوئی بھی وہ لوگ جو پاکستان بنانے کے وقت پاکستان کے مخالف تھے آج پاکستان کے وارث بن بیٹھے ہیں. پاکستان کا حقیقی وارث وہی ہے محمد علی جناح کے
जमीयत से जो ताल्लुक रखता है और उनकी ज़ुर्रियत से ताल्लुक रखता है, पाकिस्तान उनका है, पाकिस्तान हमारा है और हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां देनी है इंशाअल्लाह। मुल्क का वक़ार बढ़ाना है, मुल्क की अज़मत को बढ़ाना है, मुल्क में अमन कायम करना है, मुल्क में इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम करनी है इंशाअल्लाह। अब यहाँ ये इज्तिमा मुमकिन हुआ, मुश्किलात थी, जैसा इशारा किया गया, बहुत सारी मुश्किलात थी, लेकिन इन अजीज़ों ने, इन उलमा ने, इन बुजुर्गों ने, कारकुनान ने, सब ने मेहनत करके इन मुश्किलात से उबूर किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको ये हसीन और खूबसूरत और तारीख़ी मंजर सजा के दिया, देखने को मिला और तारीख़ में सब्त कर दिया है। अजीज़ान, आज हमारी जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ गई हैं। हुकूमत से हमने इजाज़त मांगी, हुकूमत ने पहले, जिस तरह हुकूमतों का मिजाज होता है कि जितना मुमकिन हो सके टाल दो, कि इस जगह पे ना करो, इस तारीख को ना करो, बाद में कर लो, खतरा है, थ्रेट है, सब कुछ है, और वाकईयत थी, वो कोई घड़ी हुई बातें नहीं थी। लेकिन जब आज़म का इज़हार किया गया कि करना है और आप रुकावटें डालने के बजाय तावन करो, तो हुकूमत ने तावन किया और बेहतरीन तावन किया, आला तावन किया, जो आप देख भी रहे हैं कि इंतज़ामात में तावन किया, इजाज़त देने में तावन किया और बहुत सारे और तावन किया। और ये तावन, ये इस प्रोग्राम के लिए, इस इज्तिमा के लिए पंजाब हुकूमत ने खुसूसन और पंजाब हुकूमत के बाज़ मिनिस्टर्स ने ज़्यादा तगोदो की। मैं समझता हूँ कि शायद हमारी तगोदो, हमारी कोशिश कम होगी, उनकी कोशिश ज़्यादा है। और उन्होंने हमें बताया कि हमने जब सीएम से बात की तो सीएम ने कहा कि जितना जल्दी हो सकता है इस प्रोग्राम के लिए आप एहतमाम करो, इसके लिए इंतज़ाम करो, और उन्होंने इजाज़त दी। और ज़ाहिर है कि जो भी इस प्रोग्राम में जिसने जो भी हिस्सा लिया है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, अपने कारकुनों का शुक्रिया अदा करते हैं, मोमिनीन का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने 100 रुपया दिया है हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने वक्त दिया है हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने रहबर शहीद का जो खिराज तहसीन पिया, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, हम एंकर्स का शुक्रिया अदा करते हैं, हम हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसने इस हक के मैदान में हक गोई की है, हक का साथ दिया है, हक की तकवीयत की है और हक के साथ खड़ा हुआ है। यकीनन आप तमाम खवातीन और हजरात और उलमा और बुजुर्गान, आपने वो अजीम काम किया है कि मुझ जैसा तालिब इल्म आपका शुक्रिया अदा करने की सकत नहीं रखता, मेरे बस में नहीं है, वो अल्फाज नहीं है मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। इसी तरह जिन्होंने इस प्रोग्राम को पुरअमन तरीके से फराहम करने के लिए हमारी मदद की है, खुसूसन हुकूमत पंजाब और दीगर ऑफिशियल्स ने, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हुकूमत पाकिस्तान जिस तरह जंग रोकने में, अमन कायम करने में जितनी संजीदा है, जितना उसकी तवज्जो है, यही बेहतरीन रास्ता है। और हम अपनी हुकूमत से यही कहें, आप सफारतकारी बेशक सारी दुनिया से रखें, लेकिन पाकिस्तान की अजमत का रास्ता मकतब खामनेई और इमाम खामनेई का रास्ता है। हुकूमत भी इंशाअल्लाह इस मकतब को अपनाए। मैं शर्तिया कहता हूँ, हुक्मरानों को कहता हूँ और पार्लियामेंटेरियंस को कहता हूँ, असेंबली मेंबरान को कहता हूँ और पॉलिसी साजों को कहता हूँ, सबको कहता हूँ, एक दफा संजीदगी से इमाम खामनेई डॉक्ट्राइन का मुतालिया करो, एक दफा संजीदगी से इसको पढ़ो कि ये कौन सी इक्सीर और कीमिया है कि 47 साल पाबंदियों में रहकर, मुहासरे में रहकर इतनी ताकत हासिल कर लेना कि दुनिया सारी पूरी ताकत लेकर मैदान में आ जाए, उन सब के दांत कटे कर देना, उन सब को सरनगुन करके दुनिया के सामने ट्रंप जैसे बेगैरत को जलील कर देना, नेतन्याहू जैसे जल्लाद को जलील कर देना, ये कौन कर सकता है? अगर मोदी को जलील करना चाहते हो तो मकतब खामनेई को पढ़ो, चूंकि मोदी भारत पाकिस्तान का दुश्मन, मुसलमानों का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, खतरा है पाकिस्तान के लिए। ये किस नजरिए से इसको सरनगुन कर सकते हो, जलील कर सकते हो? वो मकतब खामनेई है। मैंने खवातीन का खुसूसी शुक्रिया अदा किया है। खवातीन ने जितनी मेहनत की है, शायद
میرا اپنا گمان یہ ہے کہ مردوں سے زیادہ انہوں نے نظم بھی سکھایا ہے، انجام دیا ہے، اختیار کیا ہے۔ آپ نے دیکھا یہاں مردوں کو ہمیں گزارش کر کے سٹیج سے ہٹانا پڑا، لیکن کوئی خاتون آگے نہیں آئی، کسی نے بے نظمی نہیں کی، کسی کو تذکر نہیں دینا پڑا۔ اور انشاءاللہ جب یہ زینبی خواتین، یہ فاطمی خواتین، یہ کربلائی خواتین، یہ عاشورائی خواتین، یہ مکتب خامنئی کی تعلیم یافتہ خواتین جب تک میدان میں ہیں، امام خمینی فرماتے تھے کہ جس تحریک میں جو تحریک خواتین سے شروع ہو جائے، جس کی بنا خواتین سے ہو، جس کی بنا حضرت زینب سے ہو، وہ تحریک شکست نہیں کھا سکتی، اسے نہیں مٹایا جا سکتا۔ اور الحمدللہ ایک نہیں، آج ہزاروں زینب یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہزاروں زینبی خواتین یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر دور دراز سے آئی ہیں۔ اور یہ جو عزم و حوصلہ اور یہ جذبہ جس ملت میں آ جائے، میں علماء کرام سے عرض کروں گا، راجہ صاحب سے اور دیگر جو تنظیمی یا سربراہان ہیں، میں ان سے عرض کروں گا کہ اس امت کے اس اخلاص کو اب ضائع نہیں ہونے دینا، امت کے اس اقدام کو ضائع نہیں ہونے دینا، شہید نے جو فضا بنائی ہے اسے ضائع نہیں ہونے دینا۔ میں نے 10 مجلسیں پڑھی ہیں، امام علی علیہ السلام کا درد لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے کہ جو موقع آتے ہیں، فرصتیں آتی ہیں، انہیں ضائع کر دیتے ہیں۔ بہت دکھ تھا مولا علی کو اس بات کا، لیکن آج ملت پاکستان کو جو موقع، فرصت شہادت رہبر سے ملی ہے، انہوں نے ثابت کر دیا ہے۔ چونکہ امام علی کا فرمانا ہے، وہ احمق ہے جو موقع ضائع کرتا ہے، جو فرصت کو غنیمت نہیں سمجھتا، وہ احمق ہے۔ ملت پاکستان نے ثابت کر دیا، ہم نادان نہیں ہیں، ہم احمق و بے وقوف نہیں ہیں، ہم بے عقل نہیں ہیں، ہم بددیانت نہیں ہیں، ہم بزدل نہیں ہیں، بلکہ جب موقع ملے گا حق کی بات کرنے کا، عورت و مرد سارے میدان میں آ کر یہ بات کریں گے۔ میں خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں آئی ایس او کا، آئی ایس او کے جوانوں کا، جس لگن کے ساتھ ان جوانوں نے محنت کی ہے، جس کوشش کے ساتھ انہوں نے دن رات ایک کر کے اور جس نظم و انضباط کا مظاہرہ کیا ہے، یہ سب قابل شکریہ ہے۔ آئی او کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کے لاہور کی نمائندگی مسلسل اس پروگرام کے انعقاد میں تمام نشستوں میں شامل رہے ہیں، اور خصوصاً مجلس وحدت مسلمین ان کے قائد محترم کی صحت و سلامتی کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار جل انہیں صحت سلامتی کامل عطا فرمائے۔ ان کی کوششوں کا اور ان کی تمام کیڈر جو بھی اس پروگرام کے لیے، اور خصوصاً لاہور کے مومنین اور لاہور کے کارکنان کہ جنہوں نے اس پروگرام کے انعقاد کے لیے بہت محنت کی ہے، بہت مشقت کی ہے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چونکہ یہ اجر نہ میں دے سکتا ہوں نہ کوئی اور انسان، یہ اجر اللہ کے پاس ہے، اور یہ اجر اللہ کا محفوظ ہے آپ کا، اور یہ اجر ملت پاکستان کے عظمت و وقار کی صورت میں عطا ہو جائے گا۔ جس طرح ملت ایران کی کوششوں کا اجر، ایران کی سربلندی، ایران کی کامیابی، ایران کے غلبے اور دشمن کی ذلت کی صورت میں اللہ نے نقد اجر دے دیا ہے، پاکستان کی ملت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ یہ نقد اجر دے دے گا۔ ہر وہ شخص، پولیس انتظامیہ، ٹریفک پولیس انتظامیہ، باقی ادارات، ظاہراً مجھے بتایا گیا کہ غالباً 15 یا 20 ادارے جن کو خصوصی طور پر سی ایم کی طرف سے ہدایت دی گئی، کمشنر کی طرف سے ہدایت دی گئی، اور انہوں نے یہاں آ کر یہ ساری خدمات سرسز انجام دی۔ ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جس نے جو بھی حصہ ڈالا ہے، انشاءاللہ یہ سفر ہے، آغاز ہوا ہے، انشاءاللہ اس کی انتہا وہاں ہوگی جو اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ۔ اور اللہ کا وعدہ ہے زمین پر نظام عدل کا قیام اور ظلم و فساد کا خاتمہ، فاسدوں کے خاتمے کا آغاز ہو چکا ہے۔ امام خامنئی نے بتا دیا ہے کہ فاسدوں سے زمین کیسے پاک کرنی ہے، پاکستان کو بھی پاک کرنا ہے، پوری زمین کو بھی پاک کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، پروردگارہ یہ ملت، یہ امت، یہ خواتین، یہ مرد، یہ جوانان، یہ بزرگان، یہ علماء، یہ تمام طبقات جو آج فقط تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تیرے دین کے ساتھ عہد کو وفا کرنے کے لیے، اور تیرے ساتھ کیا ہوا عہد، اس
नहबा को कज़ा करने के लिए जमा हुए हैं। परवरदिगारा इन सब को अजर अजीम अता फरमा। परवरदिगारा इस ममलिकत से पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इस मुल्क को अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। आमीन की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, इतना मीनार के साए में बैठे हो, आमीन इतनी कहो पूरा लाहौर तो कम अज कम सुने। परवरदिगारा ममलिकत पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इस मुल्क को अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों के शर से महफूज फरमा, मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम फरमा। परवरदिगारा मुल्क के साथ खयानत करने वालों को रुसवा फरमा, उनके साथियों इत्तेहादियों को रुसवा फरमा। परवरदिगारा मिल्लत ईरान को कामयाबी अता फरमा, मुजाहिदीन ईरान को गलबा अता फरमा। परवरदिगारा मिल्लत ईरान को इस्तकामत अता फरमा, मिल्लत मजलूम लुबनान को इस्तकामत अता फरमा, मिल्लत मजलूम फ़लस्तीन को इस्तकामत अता फरमा, मिल्लत मजलूम कश्मीर को रहाई अता फरमा, मुजाहिदीन यमन को कामयाबी अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है अपने अस्माए हुस्ना का, तुझे वास्ता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदुश शुहदा का, तुझे वास्ता है बीबी ज़हरा का, तुझे वास्ता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। परवरदिगारा इस मिल्लत के अंदर इत्तेहाद और इत्तफाक ईजाद फरमा, इस मिल्लत को बेदारी व शऊर अता फरमा, इस मिल्लत के दिलों से कदूरतें व नफरतें बरतरफ फरमा, इस मिल्लत को यकजहती रवादारी अता फरमा। परवरदिगारा इस बीदार मिल्लत को आलमी नेहज़त के साथ मिलकर इस ज़मीन से जुल्म के खात्मे की तौफीक अता फरमा। रहबर अज़ीमुश्शान सैयद मुज्तबा खामनई दामज़िल्लुल आली, परवरदिगारा सेहत और सलामती के साथ उनको तूले उम्र अता फरमा, उनकी हर अंदरूनी बैरूनी दुश्मन के शर से उनकी हिफाजत फरमा। परवरदिगारा उनकी क़यादत में मिल्लत ईरान, मिल्लत लुबनान, मिल्लत फ़लस्तीन, मिल्लत पाकिस्तान, मिल्लत कश्मीर, मिल्लत यमन, तमाम मजलूम मिल्लतें जो जुल्म की चक्की में पिस रही हैं, परवरदिगारा उन सब को इस रहबर अज़ीमुश्शान की क़यादत में जुल्म से निजात अता फरमा। और परवरदिगारा वो मंजर जिसके हम सब मुंतज़िर हैं, आज उसके लिए ज़्यादा आमादगी है, मिल्लत मुत्तहिद हो रही है और मज़ीद मुत्तहिद होगी इंशाअल्लाह। जो आज नहीं आ सके, जो नहीं पहुंच सके, जो करबला नहीं आए, जो मौला अली मैदान में जिनका इंतज़ार करते रहते थे, जो नहीं आते थे, और आखिरकार कभी पशेमान होकर तौबा भी कर लेते थे, लेकिन देर से तौबा करते थे और देर की तौबा का न उन्हें फ़ायदा हुआ न दीन को फ़ायदा हुआ। परवरदिगारा उनके दिलों में भी नरमी अता फरमा, उनके दिलों में कदूरत दूर फरमा, उनके दिलों से मोमिनीन की नफरत को बरतरफ फरमा, उनके दिलों में इत्तेहाद और वहदत की रोशनी ईजाद फरमा, उनके दिलों से तफरका व मुनाफरत की तारीकी को बरतरफ फरमा, और उन्हें इस मीनार पाकिस्तान के नीचे और इसे परचम विलायत के नीचे जमा होने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा हमारी और हर उसकी तकसीरात से दरगुजर फरमा, जिन्होंने भी फुर्सतें ज़ाया की हैं, जिन्होंने भी मौके ज़ाया किए हैं, जिन्होंने भी उम्मत को नाकाम बनाया है और उम्मत को इकट्ठा करने के मौके ज़ाया किए हैं, परवरदिगारा अगर काबिल बख्शिश है उनकी मग़फ़िरत फरमा और उन्हें इस काबिल बना, इस तौफीक दे परवरदिगारा कि इन गलतियों को समझकर इनसे बाज आ जाएं और इस उम्मत का जुज़ बन जाए, इस उम्मत का हिस्सा बन जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगारा अपने वली हक वलीउल्लाहिल आज़म अजल्लल्लाहु तआला फरजो शरीफ जो आज यकीनन इस इज्तिमा पर नजर लुत्फ़ व करम रखते हैं, परवरदिगारा ये मिल्लत आमादा है, ये तैयार है, ये मिल्लत अपने इमाम के लिए, ज़हूर के लिए और इमाम के साथ क़याम के लिए। परवरदिगारा इमाम असर का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा, हमें हज़रत के आवानो अंसार में से होने की तौफीक इनायत फरमा। आखिर में अगर कोई और मरहला नहीं है तो एक यकजहती के लिए जी, यकजहती के लिए जहां जहां खड़े हुए हैं आप हाथों में हाथ डालेंगे, दुआए वहदत पढ़ेंगे
जो स्टेज पे उलमा हैं ये भी खड़े होकर हाथों में हाथ डालेंगे, और जो उलमा नीचे हैं और अवाम ऑडियंस में है सब के सब हाथों में हाथ डाल के, और मीडिया और कैमरे ये सारा मंजर रिकॉर्ड करें, ज़ाया ना होने दें। और ये दुआ इंशाल्लाह दुआए वहदत पढ़ी जाएगी बुलंद आवाज़ के साथ। इस मीनार की तरफ रुख करके, ये मीनार हमारे लिए किबला की हैसियत रखता है, ये पाकिस्तान की अजमत की अलामत है, जो अजमत अभी तक मिल नहीं सकी, आज से आज करके वो अजमत पाकिस्तान को अता करनी है इंशाल्लाह। हाथों में हाथ डाल के सब के सब इंशाल्लाह साथ मिल के पढ़ेंगे दुआए वहदत। आइए दुआए वहदत पढ़ाएं तमाम मजमे।